السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری اور آپ کی گفتگو انبیاء کرام کی سوانح حیات جو قرآن مجید میں ہے، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اس سچے واقعوں کو سن کر اپنے حقیقی زندگی میں اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، اور جو انجام اچھے لوگوں کا تھا وہ بھی سن سکتے ہیں، جو برے لوگوں کا تھا وہ بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے رستے کو صحیح طور کے اوپر گامزن پر لگا سکتے ہیں۔ آج ہماری آپ کی گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کے آنے کی خبر جو اسٹرالوجر تھے، جو منجمین تھے، فرعون کو دے چکے تھے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو آپ کی حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ اب چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جانتے سٹ کی جنگ ہر وقت اور ہمیشہ ہوئی ہے، ایک مرتبہ اس نے اپنے تمام کارندوں کو لگا دیا کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا ایک ٹائم معین تھا، اس ٹائم کے اندر میں کوئی بھی عورت ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا کر دے، اور بچہ اگر ہو تو اس کو مار دیتے تھے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں فرعون نے بچوں کو قتل کروا دیا، ماں کے گود کو سونا کروا دیا، اور ایک مرتبہ یہ سلسلہ جناب چلا۔ اللہ نے بھی جناب دیکھا تم اپنی طاقت لگاؤ، ہم لگاتے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اسی درمیان میں جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، اور اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ پولیس اور جو اس کے شرطے تھے وہ پہنچ بھی گئے تھے، مگر اللہ نے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد پھر ولادت کے بعد گھر ہی میں تھے جناب موسیٰ، اور آخر میں پولیس والوں کو خبر ملی، وہ داخل ہوئے، ان کو تندور میں رکھا، مگر تندور نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر اللہ محافظ بن جائے تو کچھ بھی ہو کر لے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک مرتبہ جناب موسیٰ کو پھر دریا میں بہانا پڑا، یہ کہہ کہ اب اللہ اس کا محافظ ہے۔ جیسا جیسا حکم ملتا رہا، جناب موسیٰ اپنے اس حکم کے اوپر عمل کرتے رہے، ان کی والدہ گرامی، اور جس گہوارے میں کر کے یا ٹوکری میں کر کے جناب موسیٰ کو دریائے نیل میں بہایا تھا، وہ مکمل طریقے سے فرعون کے دربار کے قریب پہنچا، اور اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی دریا کا نظارہ کر رہی تھی۔ اولاد اس کو اللہ نے نہیں دی تھی، تو جیسی اس ٹوکری کو قریب آتے ہوئے دیکھا، اس کو قریب بلوایا گیا، دیکھا تو اس میں ایک حسین خوبصورت بچہ ہے۔ تو جناب آسیہ جو زن فرعون ہیں، کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی پرورش کریں، اور جناب موسیٰ کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں ایک درس یہ ملا کہ اگر اللہ چاہے تو دشمن کے گھر میں بھی اپنے نمائندے کی پرورش کروا سکتا ہے، اور دشمن کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اتنا بڑا طاقتور انسان کچھ بھی نہ کر سکا۔ جناب موسیٰ بھی بڑے ہوتے چلے گئے، اور پھر جب بڑے ہوتے چلے گئے، اور آخر میں جناب موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، وہاں سے پھر ان کو نکلنا پڑا۔ اب جو نکلے تو ایک قوم بنی جو ان کے ساتھ ہوئی، جس کو قوم بنی اسرائیل اور یہودی آج کے زمانے میں کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ کے زمانے ہی سے یہودی بنے ہیں، اولاد یعقوب جن کو جنابی کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی پیغمبر جو ہوتا ہے بغیر معجزے کے نہیں ہوتا، تو جناب موسیٰ کے پاس بھی ایک معجزہ جو اللہ نے دیا تھا وہ ید بیضا کا بھی تھا، اور خاص کر کے جو معجزہ تھا وہ عصا کا تھا۔ اب چونکہ بہت ہٹی قوم تھی، بہت اڑیل قوم تھی، بہت ضدی قوم تھی، جو آج پوری دنیا یہودیوں کو زینسٹ جو اس وقت اسرائیل میں جو کام انجام دے رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ نہ وہ یونائٹڈ نیشن کو مانتے ہیں، نہ وہ ورلڈ کوڈ کو مانتے ہیں، نہ ہیومن رائٹس کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے اپنے سامنے، جبکہ ہے وہ چھوٹی سی کنٹری بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اتنا پریشان کیا جناب موسیٰ کو، اس قوم نے۔ تو ہم دو ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتے تاکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہودی قوم شروع سے کتنی بدمعاش قوم ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام
کہ اس قوم کو اللہ نے بہت کچھ عنایت کیا تھا، جیسے ان کے گھر کا ٹائم ہوتا تھا کھانے کا، تو آسمان سے باقاعدہ ان لوگوں کے لیے کھانا اترتا تھا، وہ بھی چکن ٹکا جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں، باقاعدہ بھنا ہوا مرغا جناب اترتا تھا آسمان سے، جس کو من و سلوہ کہتے ہیں۔ من و سلوہ قرآن کی زبان میں ہے، یہاں کی زبان میں چکن ٹکا سمجھ لیجئے، چکن تندوری سمجھ لیجئے، بھنا ہوا۔ اب وہ روز بالکل بغیر کسی کام دھندہ کیے ہوئے ان کو بہترین سے بہترین کھانا جناب جب مل رہا ہے تو کہتے جناب موسیٰ سے یہ گوشت کھاتے کھاتے دل بھر گیا ہے، اب ہم ساگ و سبزی کھانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور آخر میں انہوں نے پیاز، سبزی، دال، یہ سب کی خواہش ظاہر کی کہ ہم کو یہ کھانا ہے۔ اب ذرا سوچئے، نان ویج سے اب وہ ویج پر آ رہے تھے۔ جناب موسیٰ نے بھی کہا کہ یہ بہتر چیز ہے وہ تم کو دی جا رہی ہے، اور جو ادنا چیز ہے تم اس کی طرف جانا چاہ رہے ہو، مگر وہ لوگ نہیں مانے، اور آخر میں حکم دیا گیا کہ فلاں جگہ پر آپ اترے اور آپ کو وہاں پہ یہ کام، وہاں پہ یہ چیز آپ کو ملے گی۔ اسی طریقے سے ان کو منع تھا کہ آپ مثال کے طور کے اوپر جمعرات کے دن آپ مچھلی نہیں پکڑیں گے، تو انہوں نے کیا کیا، بدھ کے دن جو ہے نالی بنائی مچھلی جو ہے تالاب سے، نالی سے مچھلی پکڑیں گے۔ ہم نے آپ تالاب نے منع کیا تھا نا، ہم نالی سے، یعنی ہر چیز میں ضد، ہر چیز میں پریشان کرتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے جناب موسیٰ کا عصا بھی جناب بہت مشہور تھا۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا تھا جس کا نام تھا عصائے موسیٰ۔ عصائے موسیٰ یہ ایک تاریخ میں اس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے آس، اس کی ایک شاخ ہے یہ، کہ جو شاخ جناب موسیٰ کو دی گئی تھی، اور جناب موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے اس سے، اللہ نے پوچھا تو کہا کہ میں کبھی بکری چراتا ہوں، اس سے پتے توڑتا ہوں، اس سے مثال کے طور پر سہارا لے کے چلتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور جناب موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلے پر اترے ہیں، تو یہی عصا تھا جو کام آیا تھا، اور یہ عصائے موسیٰ کو حکم دیا گیا جناب موسیٰ کو اپنے عصا کو ڈالنے، جیسے ڈالا تو یہ عصا جو تھا ان کا اسٹک جس کو بولتے ہیں، یہ فوراً کا فوراً سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور جتنے بھی جادوگروں کے سانپ تھے سب کو جناب نکل گیا، جس کے سبب سے تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اور اس کو فرعون نے اذیت دی یا سزا دی، وہ کہا کہ ہم تمہارا خلاف سے پیر کاٹیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس کی ایک تفصیل ہے۔ اب وہ دریا سے جب ان کو نہر سے کہیں پانی پینا رہتا تھا، تو چونکہ یہ 12 قبیلے تھے یہودیوں کے پریشان کرنے والے، تو اب ہوتا نا بھائی ایک ہی نہر چالو ہو گئے، سو پانی پی لیجئے، عصا کو مارا، ایک چشمہ جاری ہوا، جیسے جاری ہوا تو یہ دوسرے قبیلے میں ہم اس چشمے سے پانی نہیں پئیں گے، کیوں؟ اس لیے اس چشمے سے وہ پی رہے ہیں۔ تو 12 قبیلے تھے جس کے بنیاد کے اوپر 12 مرتبہ عصا موسیٰ کو جناب پتھر پر مارنا پڑا، تو 12 چشمے جاری ہوئے۔ یعنی اب یہ سمجھیے کہ کھانا بھی ان کے لیے اسپیشل آ رہا ہے، پانی بھی ان کے لیے اسپیشل آ رہا ہے، اس کے باوجود جو انہوں نے بدماشیاں کی ہیں، اس بدماشیوں کا تذکرہ ہم نے بہت خلاصے کے طور کے اوپر کیا ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کو کوہ طور پر جانا پڑا 30 دن کے لیے، آخر میں وہ 40 دن جانا والا، 10 دن ان کو بڑھا کے رکنا پڑا، یہ ایک امتحان تھا اس قوم کے لیے۔ یہاں پر ایک شیطان ابلیس پیدا ہوا سامری کے نام سے، اور اس نے ان لوگوں کو جناب والا بہکا دیا۔ 2 دن کے اندر میں 6 لاکھ لوگ گوشالہ پرست، یعنی کہ گائے کو پوجا کرنے لگے۔ آج جو گائے کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ جو گائے کا مسئلہ ہندوستان میں بھی ہے، یہ بہت پرانا تاریخی معاملہ ہے، بہت پرانا تاریخی معاملہ ہے، اور وہ اس گائے کو گوشالہ بنا کے باقاعدہ پوجنے لگے۔ اب وہ شیطان سامری تھا جس نے ان لوگوں کو بہکا دیا۔ اب جو جناب موسیٰ واپس آئے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری قوم جو ہے وہ بت پرست ہو گئی ہے۔ بت پرست ہونے کے سبب سے اب اتنا جب اوپر سے آ رہا تھا تو پھر لہٰذا پنشمنٹ بھی جناب والا ایسی زبردست انداز سے ملی۔ پنشمنٹ جناب کیا ملی؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ سب کے سب تلوار نکال کر میدان میں آ جاؤ، اور میدان میں آنے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر، ابھی بادل آئے گا، اندھیرا ہو جائے گا، ایک دوسرے کے اوپر مارو، تلوار چلاؤ، جو بچ جائے۔ اب قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بقرہ تم نے اپنے نفسوں کو بس ظلم کیا گوشالہ کی پرستش کرنے کے سبب سے، اور آخر میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے،
बहुत बड़ा जनाब खून बरसा। अब आए हम इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में जनाब पहुँच रहे जनाब मूसा के इस काम के सिलसिले से कि मूसा के पीछे तो लगा ही हुआ था फ़िरौन कि जैसे भी हो सके जनाब मूसा को ख़त्म करना है। तो तकरीबन 10 लाख का लश्कर लेकर जनाब मूसा के पीछे निकल आया और इसका तज़किरा कुरान मजीद में सूरह क़सस में आयत नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 15, 17 ये तमाम सूरों का जो मैंने नंबर बताया है जनाब मूसा की जितने वाक़यात मैंने बताए हैं उसमें से तकरीबन अक्सर और बेशतर जगह के ऊपर उसका तज़किरा हुआ है। सूरह शुअरा में भी 18 नंबर के ऊपर जनाब मूसा का ये पूरा मुकम्मल तरीके से मामला हुआ। अब जब जनाब मूसा अपनी कौम को लेकर निकले हैं फ़िरौन के इस 10 लाख के लश्कर से बचाने के लिए, तो फिर एक मर्तबा पीछे लश्कर आ गया और आगे दरिया ज़बरदस्त मौजें मारता हुआ दरिया नील। अब आगे जाए तो दरिया में डूबे, पीछे रह जाए तो ये फ़िरौन के लश्कर इन्हें कुचल दे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक तरीके से लोग तैयारी करके आगे बढ़ रहे थे। जनाब मूसा ने कहा कि घबराओ मत। कौम वाले घबराने लगे थे कि अब हम सब के सब मार देंगे। तो एक मर्तबा जो है जनाब मूसा को हुक्म, मूसा अपने उस असा को आप दरिया पर मारें, जैसी दरिया पर मारेंगे रास्ता निकल आएगा। और ऐसे ही हुआ, जैसी दरिया पर मारे रास्ता निकला। वहाँ भी देखिए ये यहूदी कौम बेहड़ और बहुत बदमाश ज़िद्दी कौम है। उसने कहा हम एक रास्ते से नहीं जाएंगे, हम 12 कबीले हैं, 12 रास्ते से जाएंगे। तो फिर जनाब मूसा को 12 मरतबा मारना पड़ा और 12 मरतबा 12 रास्ता बना। अब जो गए तो कहा हम चाहते हैं देखते हुए चले ये एक दूसरे को हम देखते हुए जाए कि वो कबीले वाले कैसे जा रहे हैं, ये कबीले वाले। ये यहूदी कौम शुरू से बड़ी ज़िद्दी और बदमाश कौम। और आखिर में जनाब मूसा के पीछे पीछे तो फ़िरौन अपने लश्कर को लेकर आ ही रहा था और इधर जनाब मूसा का लश्कर आखिरी आदमी करके निकला और फ़िरौन का लश्कर उस दरिया के रास्ते को देखकर उसी रास्ते के अंदर में चालू हो गया कि उनको लगता है हम लोग को भी इसी रास्ते से निकल के जाके उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। और फिर एक मरतबा जैसे ही ये लश्कर मूसा फ़िरौन का दाखिल हुआ है, अब पूरा लश्कर उतर पड़ा इस रास्ते के ऊपर। और फिर हुक्म आ गया पानी को कि तुम पहले अपनी असली हालत के ऊपर वापस आ जाओ। बस जैसी असली हालत का खबर सुनना था कि फ़ौरन का फ़ौरन पहाड़ जैसा पानी सब आपस में मिल गया। फ़िरौन चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मगर उस वक्त जब अज़ाब आ जाए तो फिर तो कुछ नहीं सुना जाता। मूसा को कहता रहा उनको बचा लीजिए, बचा लीजिए, मगर मूसा ने मुड़ कर भी नहीं देखा। आवाज़ आई, एक रिवायत में है कि ए मूसा आपको 10 मरतबा फ़िरौन ने बुलाया मगर आपने मुड़ के नहीं देखा। अगर मुझे एक मरतबा बुला देता तो मैं उसको बचा लेता, क्योंकि वो भी मेरा मखलूक था। दोस्तों अजीज़ों, एक मरतबा अल्लाह ने इबरत के तौर पर, अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदा रखे, चाहे मुर्दा हो या ज़िंदा हो। एक दिन 2 दिन की लाश जो है जनाब ख़राब होने लगती है, बदबू आने लगती है और लोग जल्दी से जल्दी जाते उसको दफन करें, आखिरी मराहिल तक उसको पहुंचा दें। फ़िरौन की लाश कई हज़ार साल से आज तक मौजूद है। अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। आवाज़ आई कुरान मजीद में है कि हम तुझे फ़ना नहीं होने देंगे, तुझे बचा लेंगे। कुरान ने जो वादा किया था आज भी उसकी लाश मिस्र में जनाब मौजूद है और बाकायदा हर साल उसके गोश्त में कुछ कमी की जाती है, क्योंकि गोश्त जना वाला बढ़ रहा होता है। अज़ीज़ान गिरामी, इससे हमें और आपको सबक क्या मिला? सबक ये मिला एक कि अगर आप कुछ भी ताकतवर हो जाएं, मगर कोई ना कोई आपसे भी बड़ा होगा। आप सोचेंगे कि मैं पैसे के एतबार से बड़ा हो गया, हो सकता है आपसे भी कोई ज़्यादा पैसे वाला होगा। आप सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा फ़ौजी वाले होंगे, कोई आपसे भी बड़ा फ़ौजी वाला हो जाएगा। और किसी कमज़ोर को आप कमज़ोर ना समझें। हो सकता है वो कमज़ोर इंसान वो आपके लिए बहुत मजबूत हो जाए और आप मजबूत होकर भी आप कमज़ोर हो जाएं। जनाब मूसा के वाक़ये से बहुत कुछ जो दर्स मिलता है, इन नेमतों का जो अल्लाह ने इन लोगों के ऊपर इनायत किया था यहूदी कौम को, और उन लोगों ने इस नेमत का सही तौर के ऊपर इस्तेफ़ादा नहीं किया,
जनाब मूसा को बहुत सताया तो आखिर जनाब मूसा ने एक बद्दुआ दी थी। बाज़ रिवायतों में मैंने देखा कि जाओ तुम आबाद नहीं होगे, और यही हुआ। आप ज़रा सोचिए, छोटी छोटी कंट्री है, नेपाल कंट्री है, भूटान है, बर्मा है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कोई नहीं बोलता उनको कि तुम्हारा मुल्क ये नहीं है या तुम इसका गस्ब किए वो नहीं। इसराइल को क्यों बोलते हैं? ये एक बद्दुआ है नबी की। और आज जो हालात आ रहे हैं न्यूज़ के एतबार से, इन यहूदियों को भागना पड़ रहा है या भागना पड़ेगा इसराइल को छोड़कर, क्योंकि एक उलुल अज़्म पैगम्बर की बद्दुआ है। और फिर जो इतना खून जो बहाया है, 40-50 हज़ार लोगों का खून, ये खून रहेगा नहीं जाएगा। तो हिटलर ने भी यही कहा था कि हमने 5% जो छोड़ा है, तो अब इसे समझ लेना कि कितनी ज़िद्दी कौम है, कितनी बदमाश कौम है। तो आज उस 5% ने जो दुनिया में आफत मचाया है, पूरी दुनिया जनाब उसके मराहिल को देख रही है। तो बस इंशाअल्लाह अपना दोस्त बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इन वाक़यात से अपने अंदर नसीहत दीजिएगा, आगे की ज़िंदगी इंशाअल्लाह कामयाबी से आगे बढ़ाइएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।